مہینہ بھی الگ درجہ ہے دوسرے مہینوں کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ تو معلوم کیا ہوا، مہینے مہینے برابر نہیں ہے، دن دن برابر نہیں، جمعہ جمعہ برابر نہیں، راتیں راتیں برابر نہیں، تو انسان بھی برابر نہیں ہے، انسان بھی برابر نہیں ہے۔ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ تو بھی انسان میں بھی انسان، ارے نادان، تیری انسانیت میری انسانیت میں فرق اتنا ہے، خدا جس سے محبت خدا کرتا ہے وہ انسان سب سے اعلیٰ ہے، جس سے خدا محبت کرتا ہے وہ انسان سب سے اعلیٰ ہے۔ محبت تو خدا سے سب کرتے ہیں، محبت تو خدا سے سب کرتے ہیں، یہ بات الگ ہے، سب خدا کی طرف محبت کے ساتھ جاتے ہیں، مگر دیکھو اس انسان کو جو خدا اس سے محبت کرتے ہوئے اس انسان کے پیچھے خدا آتا ہے۔ اب جس کے پیچھے محبت کے ساتھ خدا آ جاتا ہے اس کا کمال کیا کہنا، اس کا درجہ کیا کہنا، اس کا ثواب کیا کہنا۔ قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں، قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں، الف سے لے کر یا تک قرآن ہے، الحمد سے لے کر ناس تک قرآن ہے کہ نہیں؟ الحمد سے لے کر ناس تک سب قرآن ہے، سب قرآن ہی ہے نا، سب کلام اللہ ہے، قرآن ہے، مگر الحمد سے لے کر ناس تک قرآن ہے، مگر پورا قرآن ایک طرح نہیں ہے، پورا قرآن ایک طرح نہیں ہے، قرآن بھی الگ الگ درجے رکھتا ہے۔ سورہ فاتحہ الگ درجہ رکھتی ہے، سورہ بقرہ کا الگ درجہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی ہے، اس کا درجہ ہی سردار الآیا، بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے اندر قل اللہ بھی ہے، اس کا بھی الگ درجہ ہے، اس کے اندر انا انزلنا ہے، اس کا بھی الگ درجہ ہے، سورۃ یاسین ہے، اس کا بھی درجہ الگ، سورہ رحمان اس کا بھی درجہ الگ، سورۃ سعد اس کا بھی درجہ الگ، ہر سورت کی ہر آیتوں میں درجے الگ الگ، ہر آیت ایک آیت کی طرح نہیں ہے، ہر آیت ایک آیت کی طرح نہیں ہے، اور اس میں کئی آیتیں ایسی ہیں جس پر عمل نہیں ہوتا، یاد رکھیے، کئی آیتیں ایسی ہیں جس پر عمل نہیں کر سکتے، اگر عمل کریں گے تو ایمان چلا جائے گا۔ قرآن کی کئی آیتیں ہیں، اگر کوئی کہہ دے غوث صاحب قرآن ہے پڑھو عمل کرو، تو ایسی آیتوں پر اگر عمل کریں گے تو ایمان چلا جائے گا، کافر بن جائے گا، قرآن ہی ہے۔ اور کئی آیتیں ایسی ہیں اعتبار نہیں کرنا، بات سمجھ میں آئی؟ کئی آیتیں ایسی ہیں، اور کئی آیتیں ایسی ہیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں، کئی آیتیں ایسی ہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، میرے سامنے قرآن ہے، کئی آیتیں ایسی ہیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں، اگر مطلب نہیں تو کیا وہ آیتیں نہیں ہیں؟ معنی نہیں تو کیا وہ آیتیں نہیں ہیں؟ اگر عمل نہیں تو کیا وہ قرآن نہیں ہے کہ نہیں؟ ہے، مگر انہی آیتوں پر عمل کرو، یاد رکھیے، انہی آیتوں پر عمل کرو جس پر عمل کرنے کا قانون مصطفیٰ نے دیا۔ کلام خدا کا، قانون مصطفیٰ کا، کلام خدا کا، شریعت مصطفیٰ کی، کلام خدا کا، تابعداری مصطفیٰ کی، قرآن خدا کا، اطاعت مصطفیٰ کی، قرآن خدا کا، امامت مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اب سب یہی کہیں گے کلام خدا کا ہے، قرآن خدا کا ہے، ہم سارے قرآن پر عمل کریں گے، کہیں گے نادان تو جاہل ہے، سارے قرآن پر ہیں، قرآن پر ایمان ہے، پورا قرآن پر ایمان، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے، مگر اس کے اندر درجے الگ الگ ہیں، تو معلوم کیا ہوا، آیت کی طرح نہیں ہے، سورت کی طرح نہیں ہے، منزل کی طرح نہیں ہے، درجہ درجے کے برابر نہیں ہے، سب الگ الگ درجے رکھتے ہیں، اس کے ساتھ الگ الگ ثواب رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بات پتہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، پورے قرآن میں
جو پیچیدہ مسائل آج کے دور میں ہمارے سامنے آتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان پیچیدہ مسائلوں سے دامن بچانا، جن کی فاتحہ میں ہم بیٹھے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ دامن بچاؤ، اور آج میں انہی کی محفل میں بیٹھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پیچیدہ مسائل کا بھی ایک روپ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آگے چل کر کوئی ایسی چھیڑ و چھاڑی پیچیدہ مسائل نہ آئے. بس سمجھے نا؟ تو قرآن مجید کی آیتیں برابر نہیں ہیں نا، درجے برابر نہیں ہیں. اب دیکھیے قرآن مجید ہے 6667 آیتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ان 6667 آیتوں میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 16 نام ایک ساتھ ہوں. کتنے نام؟ 16. کتنے؟ 16 کیوں ہوئی؟ 17 ہونا چاہیے نا، 18 ہونا چاہیے یا 15 ہونا چاہیے نا، 16 کیوں؟ مگر 16 بھی کیسے رکھا معلوم؟ یاد رکھیے، یہ اس لیے میں لا رہا ہوں کہ الحمدللہ اہل طریق بھی زندہ ہے، اہل سلسلہ بھی زندہ ہے. بعض لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں کہہ دیتے ہیں کہ طریقت نہیں ہے، سلسلے نہیں ہے، شریعت. اب ان کے پاس شریعت صرف نماز روزہ حج و زکات ہی ہے، صرف کسی کو شریعت پکڑ کر بیٹھے ہیں. تو عزیزوں نہیں، شریعت میں طریقت شامل ہے، طریقت میں شریعت شامل ہے. شریعت کے بغیر طریقت کا سوال نہیں، طریقت جب تک نہیں ہے تو شریعت کا مسئلہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ 16 نام ہے. کتنے ہیں؟ 16. ایک نام ذاتی ہے، اللہ. کیا ہے وہ؟ اللہ. ایک نام ذاتی اللہ. اور 15 نام صفاتی. 15 نام صفاتی. اب میں کہوں گا یہ 16 نام قرآن مجید کی صرف ایک آیت میں ہیں. اب ملا جی سے پوچھیں کہ ملا جی بتاؤ یہ 16 نام اس آیت میں کہاں ہیں؟ صرف ایک نام ملے گا ان کو، اللہ. 15 نام نہیں ملیں گے. مگر شکر ہے خدا کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں 15 نام چھپا کے رکھے ہیں. کیا کر کے رکھے ہیں؟ چھپا کے رکھے ہیں. چھپا کے رکھے ہیں. جب چھپا کے رکھے ہیں، اب یہ ظاہر آنکھوں والا چھپنے والے کو کیسے دیکھے گا؟ کیسے دیکھے گا؟ وہ کہے گا نہیں یہ کس نام ہے صاحب، یہ کس نام ہے. کیوں؟ وہ 21 نام دکھتا نا اللہ، اور 15 نام نہیں دکھتے. کیوں؟ وہ چھپے ہیں. مگر کس کو دکھتے؟ جو اہل نظر ہیں، بے شک بے شک، جو علم کے پیکر ہیں، جو تابعدار مصطفیٰ میں لگے ہیں، جو اہل سنت کے عقائد پر ہیں. یہ 15 نام ان کو ظاہر ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ 16 نام صرف ایک آیت میں آئی، اور وہ آیت 6660 پر 6 آیتوں کی سردار بن گئی. کیا بن گئی؟ سردار بن گئی. اور وہ آیت ہے آیت الکرسی. یاد ہے؟ ہاں، اس کے اندر خدا کے 16 نام. پڑھ کر بتاؤ 16 نام کہاں ہے؟ نہیں. اب اکثر لوگ یہی شبہ ڈال دیتے ہیں نا، قرآن میں یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں وہ نہیں ہے. اب میں نے مسئلہ فاتحۃ الاربعین میں آئے 40ویں میں، 40واں قرآن میں کہاں ہے، فاتحہ قرآن میں کہاں ہے، یہ شبہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ سننے سے پہلے سوال تم ہی کرنا کہ بھئی اس میں یہ کہاں ہے. اور دوسرے اور پتہ کی بات، موٹی مثال، بسم اللہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ آتا نہیں آپ کو؟ ذرا زور سے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور زور سے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معنی میں بتاؤں گا، تم پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ترجمہ